رب کائنات نے جب اس کرۂ ارض کو زندگی دی تو اسے حیاتیات اور نباتات سے سجایا اور اس میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جس نے پتھر کے زمانے سے اپنی جد و جہد اور ذہانت کے ذریعے تہذیب انسانی کو عروج پر پہنچا دیا۔ یہ دنیا عورت، مرد، بچوں اور بوڑھوں سے سجی ہوئی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اور ہر مثبت کا منفی پہلو موجود ہے۔ انسان جس نے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے تہذیب، سائنس اور ٹیکنالوجی کو فن عروج پر پہنچایا، وہیں انسانوں میں ایسے درندہ صفت موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نعمت خداوندی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں نوعمر بچوں کی اکثریت تعلیم سے محروم ہے۔ ان میں اسٹریٹ چلڈرن، چائلڈ لیبر اور دیگر استحصالی زمروں میں آنے والے بچے شامل ہیں۔ بچوں سے بگاڑ لینا اور ان کا جنسی استحصال بھی وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ معاشی اور اقتصادی کساب بازاری کے اس دور میں بچوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ خیر سے شر جنم لیتا ہے، شر سے ہی جرم جنم لیتا ہے۔ جنسی جرائم حیوانیات کا دوسرا نام ہے، جس میں مرتکب انسان کسی بھی ہمدردی کا مستحق نہیں ہو سکتا، خاص کر معصوم اور کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ ان حالات سے جیسے جیسے ہم نکلتے ہیں تو معاشرے کے نارمز کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب شخصیات میں گڑبڑ آتی ہے تو آپ انہی نارمز چیزوں کو ڈیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائیکوپیتھس یا اینٹی سوشل پرسنالٹیز۔ ان لوگوں نے معاشرے میں ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جسے سماج قبول نہ کرے، جس میں سب سے اہم چیز جنسی بے راہ روی ہے۔ اگر اس کے اپنے تجربات میں جنسیات کہیں نہ کہیں شامل ہے، کسی زمانے میں اس کو جنسی طور پر زیادتی کا شکار بنایا ہو، تو وہ معاشرے سے، اپنے آپ سے، فیملی سے، خاندان سے انتقاماً ان چیزوں میں وہ مسلسل آگے چلا جاتا ہے۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جنسی زیادتی کوئی غیر آدمی کرے۔ ود ان دی فیملی خود رشتہ دار، خود ماموں، خود بزرگ یہ ان جنسی زیادتیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں کیونکہ اس موضوع پہ بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس پہ ہم ریسرچ کیسے کہیں گے، لیکن جو کلینکل سیٹ اپ پہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو اس جنسی بے راہنمائی میں آتی ہے۔ عام طور پہ منشیات کے عادی لوگ، شخصیات کے پرابلم والے لوگ، یا جن کی ذہنی سطح کم ہو، ذہنی معذوری جس کو ہم کہتے ہیں، یا مینٹل ریٹارڈیشن جن کو کہتے ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ ایسا ہی واقعہ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں پیش آیا، جہاں 2 کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ ذیشان 30 اپریل کو 2 بجے گلی سے کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گیا۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بچوں کا پتہ نہ چلا، اور کچھ عناصر نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد انہیں ٹنکی میں پھینک دیا۔ المیہ یہ ہے کہ لواحقین ایسے واقعات کو بدنامی کے ڈر سے آگے لے جانے سے ڈر جاتے ہیں اور درندہ صفت مجرم بن جاتے ہیں۔ جنسی میل ٹو میل، میل فیمیل، اس طرح کے جو آتے رہتے ہیں تقریباً شہر کے اندر ہوتا رہتا ہے اس طرح کا۔ بہت سے لوگ اپنی عزت کے خاطر اس طرح کی عزت داخل نہیں کر پاتے، جس میں ہمارے بچے کی عزت خراب ہوتی ہے، زیادہ یہ ہوتا ہے۔ آج یہ واقعہ نازک اور ذیشان کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کے رکھوالے خود قانون شکن بن گئے ہیں، جو قانون کے تحفظ کا حلف اٹھانے کے باوجود خود قانون کو پامال کرنے سے نہیں چوکتے۔ قانون کے محافظ ہی جب عظمت تار تار کرنے لگے تو معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ 17 سالہ ذیشان کو پولیس نے موٹر سائیکل چرانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، اور رشوت نہ دینے کی وجہ سے پولیس نے ذیشان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ پچھلے دنوں کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں 3.5 سالہ کمسن بچی ثنا کو پولیس اہلکاروں نے بچی کو 5 روپے دے کر چیز دلانے کے بہانے گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا، بعد ازاں قتل کر کے گھر میں ٹنکی میں چھپا دیا۔ ثنا کے ساتھ بچی نغمہ نے مجرمان کو پہچان لیا
اور محلہ مکین نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پچھلے دنوں لاہور سے 3 بچوں کی لاشیں ملیں، جنہیں پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ خاندان والوں نے مختلف بچوں کی لاش کی شناخت کے بعد اپنی بچی کی لاش برآمد کی۔ گھر والے غربت اور عزت کے لیے اپنی رودات کسی کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو مغرب کے انحطاط پذیر معاشرے سے ترقی پذیر ممالک میں منتقل ہو رہی ہے، جس کے باعث اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ جنس پرستی ہے، وہ جنس پرستی کیا ہے کہ ہوموز ہیں، میل ٹو میل اینڈ فیمیل ٹو فیمیل۔ تو اب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بایولوجیکل ایلیمنٹ بھی ڈسکرائب ہوا ہے، مگر انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر اور بعض اور ملکوں کے اندر لڑکے کی لڑکوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، فیمیل کی فیمیل کو اجازت دی گئی ہے۔ اور اب یہ ایشو انڈیا میں بھی چلا ہے، پچھلے دنوں میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تھا، اور کچھ دن ہی ہے کہ پاکستان میں بھی اس موضوع پہ لوگ بات کریں۔ ایک توجہ طلب سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ مددگار کے طور پر کام کرنے والے کم عمر میکینک، کنڈکٹر اور ورکشاپ پر کام کرنے والے بچوں کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ گھروں میں کام کرنے والی نوعمر لڑکیاں بھی شیطان صفت انسانوں کی دست برد سے محفوظ نہیں۔ اسکول میں زیر تعلیم بچے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ بچوں کی فلاح کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں کے جاری کردہ اعداد و شمار بڑے ہوش ربا ہیں، اور اس کے مطابق سال 2006 میں 2447 اور سال 2007 میں 2321 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سال 2006 میں 1794 لڑکیاں اور 653 لڑکے، جبکہ 2007 میں 1612 لڑکیاں اور 709 لڑکے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سال 2008 میں 10,298 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ معاشرے میں جب بچوں کے ساتھ زیادتی کی جائے تو معاشرہ اپنی اقدار اور روایات کھو دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہونے کے باوجود آج حوا کی بیٹی یہاں محفوظ نہیں، آدم کے بیٹے عزتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مذاہب کی موجودگی میں انسانی اقدار کیوں پامال ہو رہی ہے۔ ان اقدار کے بچاؤ کے لیے ایک میثاق کی ضرورت ہے، اور یہ اہل علم و فکر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان کو تباہی اور زوال سے بچائیں۔ یہ محرکات بچوں کے ساتھ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ہی مجھے دیکھو، میرے عکس ہیں تمہارے راستوں میں، میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہے میرے ساتھ ہر روز صبح سے رات تک۔ میں بیٹھا ہوں، خوف زدہ ہوں، میں سوچ رہا ہوں کیا کوئی میرے بارے میں بھی سوچتا ہے؟ چہرے پر تو مسکراہٹ ہے، مگر کیا میں خوش ہوں؟ یہ خوشی بالکل کھوکھلی ہے۔ میں انسان ہوں تو جانوروں کی طرح رہنے پر کیوں مجبور ہوں؟ میں انسان ہوں یا جانور؟ یہ ہے کہ میں ایک نہیں ہوں، میرے بہت سے ساتھی ہیں جو کہ میں ہی ہوں۔ اپنی حالت دیکھ کر میں چیخ پڑتا ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ ہر پل ایک آس لگائے میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں۔ زندگی تم سے مختلف ہے، میرے کھیل مختلف ہیں، میری تفریح بھی مختلف ہے، میرے انداز مختلف ہے۔ اداس چہرے کو دیکھو، کیا میں تمہاری طرح ہوں؟ میری اداسی دیکھو اور میری خوشی بھی، ہوں نا تم سے مختلف؟ چلو مگر میری ضروریات تو سب تم جیسی ہیں، کھاتا بھی وہی ہوں جو تم کھاتے ہو، بس انداز مختلف ہے۔ احساس مٹانے کے لیے کہ میں مختلف ہوں اور میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، مجھے سہارا لینا پڑتا ہے، تمہارا نہیں تو نشے کا صحیح، لیکن نشہ تو بہت ہوتا ہے، اور میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اسی لیے میں نے دشمن دوست بنا لیا ہے۔ تم بھی جانتے ہو میرے دشمن دوست کے بارے میں، لوگ اسے گلو کہتے ہیں، جوڑنے اور چپکانے والا گلو۔ یہ گلو ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے اور کسی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔
یہ ہے بڑا ہی دشمن دوست میرا. نشہ نیند ستاتی ہے, نشے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی ہے. میرا بچھونا بھی تم سے نہیں ملتا, شاید اسی لیے کہ میں ہوں ہی مختلف. گدڑی کا لال ہوں مگر گدڑی مجھے میسر نہیں. ہر جگہ میرا ٹھکانہ ہے, دنیا کے دھکوں کی تھکاوٹ ہے یا پتھریلی زمین میں ماں کی گود کی راحت ہے. پھر میرے وہ اداس چہرے ہوں گے. میری جنس کیا ہے یہ تو جنس پرست ہی جانے. میں پھر بھی مسکرا لیتا ہوں. میں کر اپنا غم بیان کروں, چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں. میں تو مر ہی چکا ہوں. بس مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے. شکریہ, تم سے بہت وقت لیا ہے. تمہیں میرا سلام. تم نے میری بات جو سنی ہے, میں نے تمہیں اپنا عکس دکھا دیا ہے. میں کیا ہوں وہ بتا دیا ہے.